شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت ہی ڈراؤنی خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں منیشا انڈیا دہلی سے، وقاص احمد مانچسٹر سے، اور فاروق بھیرا سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا انڈیا دہلی سے شیئر کر رہی ہیں۔ منیشا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے بابا نے ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کے ایک دوست کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جو کہ بہت ہی ڈراؤنی کہانی ان کی زندگی میں پیش آئی تھی۔ یہاں دہلی میں ایک ایسی جگہ ہے جو دہلی کینٹ کا علاقہ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ علاقہ مشہور ہے۔ وہاں پر جو کوئی بھی رہتا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ جگہ بہت ہی زیادہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر بہت ہی خطرناک اور بھیانک جنات کا بسیرا ہے۔ یہ بات آج سے کچھ سال پہلے کی ہے۔ میرے بابا کے فرینڈ ان کے ساتھ ہی کام کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ وہاں پر دہلی کینٹ میں ہی رہا کرتے تھے۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ گورنمنٹ آفیسرز ہی تھے، اور وہاں پر بہت زیادہ کوارٹرز بھی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بابا کے دوست کو دہلی سے باہر جانا پڑا ایک ویک کے لیے، دہلی سے نہیں، انڈیا سے باہر جانا پڑا ایک ویک کے لیے کسی کام کے سلسلے میں۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو رات کا ٹائم تھا۔ وہاں پر ایئرپورٹ پر بہت ٹرائی کی انہوں نے کیب بک کروانے کی، لیکن دہلی کینٹ کے بارے میں سن کر کوئی بھی وہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی انکار کر دیتا تھا۔ بہت مشکل کے بعد ان کو ایک کیب مل گئی۔ اس کیب میں بیٹھ کر وہ دہلی کینٹ کی طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ کینٹ کے ایریا میں انٹر ہوئے، ایک دم سے ان کی کیب جو تھی وہ خراب ہو گئی اور بار بار رک رہی تھی۔ وہاں کا جو کیب ڈرائیور تھا اس نے بھی اس علاقے کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی، 3 سے 4 جگہ بار بار گاڑی رک جاتی تھی، اور بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی کیوں رک رہی ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی چلاتے تھے تو ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ گاڑی کے ساتھ کوئی بھاگ رہا ہے، لیکن بھاگنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں پر نہ تو کوئی سایہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا جانور تھا جو نظر آ سکے جو ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہو۔ ایک دم سے وہ جو ڈرائیور تھا، جو کیب ڈرائیور تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے، بالکل گاڑی کے سامنے سفید لباس میں ایک بوڑھی عورت آ گئی ہے۔ اس عورت کو بچاتے بچاتے جیسے ہی اس نے بہت زیادہ سپیڈ میں گاڑی ٹرن کی، ان لوگوں کا بہت ہی زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں وہ جو کیب ڈرائیور تھا وہ اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی، اور وہ جو انکل تھے اس ایکسیڈنٹ میں ان کی باڈی کی ایک سائڈ پر پیرالائز اٹیک ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس حادثے کی آواز سنی، گاڑی کی بریکس کی جب آواز آئی، تو وہاں کے علاقے کے سب لوگ باہر نکل گئے، اس ایکسیڈنٹ پوائنٹ پر آ گئے۔ جب ان لوگوں نے وہاں پر آ کر دیکھا، فوراً سے پولیس کو کال کی، ڈاکٹرز کو بلایا، تو ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ جو ڈرائیور ہے اس کی وہیں پر آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ جو انکل تھے تب بے ہوش تھے۔ جب ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ان کی فیملی کو بھی پتہ چل گیا، تو ان کو پیرالائز اٹیک ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ان کی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروائی، ان کو کسی ایسے عامل حضرات کے پاس بھی لے کر گئے، ان سے بھی انہوں نے کچھ علاج وغیرہ کروائے، کچھ تعویذ اور دم وغیرہ بھی کروائے۔ اس کے بعد 2 سال کے بعد آہستہ آہستہ انکل نارمل ہونا شروع ہو گئے، اور ان کا وہ جو پیرالائز اٹیک ان کی باڈی پر آیا تھا وہ بھی ٹھیک ہونے لگ گیا، اور وہ اپنی زندگی میں نارمل ہوئے۔ ان لوگوں نے اس کے بعد فوراً ہی کینٹ ایریا چھوڑ دیا، اور وہاں کے لوگوں میں یہ چیز مشہور تھی کہ کینٹ ایریا میں ایک بوڑھی چڑیل رات کے ٹائم وہاں پر باہر بھٹکتی ہے، اور جو کوئی بھی رات کے ٹائم کینٹ ایریا میں باہر نکلتا ہے وہ اس کو ہمیشہ نقصان دیتی ہے اور اپنا نشانہ بناتی ہے۔ جو کوئی بھی اکیلا ہو وہ کبھی بھی زندہ نہیں بچ سکا وہاں پر۔
یہ ایک سٹوری تھی جو میرے بابا نے شیئر کی، ان کے دوست کی کہانی تھی۔ اب انکل ٹھیک ہیں، اپنی زندگی میں نارمل ہے، لیکن وہ لوگ دوبارہ کبھی بھی کینٹ ایریا میں نہیں گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔ لسنرز، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہوتا ہے جو انسان کو جانی نقصان دیتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں وہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں، چھوٹا موٹا نقصان انسان کو دے دیتے ہیں، کبھی کسی بیماری کی شکل میں، کبھی وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں ناکامی کی شکل میں، رکاوٹیں، اس طرح کے کام شروع ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن استغفر اللہ، جو جنات انسان کو جانی نقصان دیتے ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جنات کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فاروق شیئر کر رہے ہیں بھیرا سے۔ فاروق کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے ہمسائے کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگوں کے نیبرز میں جو لوگ رہتے تھے ان کا ایک بیٹا تھا، وہ دن کے ٹائم ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، اور شام کے ٹائم وہ اکثر جس طرح سے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اس کی ایک ریڑھی لے کر وہ مختلف محلوں میں جا کر اس کو سیل آؤٹ کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا تو میں اسی طرح سے ڈرائی فروٹ بیچتا اپنے محلے سے کافی آگے نکل گیا۔ رات کے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، سردیاں بھی تھیں اور دھند کا موسم بھی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی اس محلے میں انٹر ہوا، وہاں پر بہت زیادہ قدیم اور پرانے کچھ گھر تھے۔ وہ گلی بھی تھوڑی سی تنگ تھی۔ اس گلی میں سے میں بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے نکلا، تو جیسے ہی میں نے ٹرن لیا تو میں نے دیکھا ایک گھر کے باہر کچھ بچے اور 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے برقعے پہنے ہوئے تھے، اور وہ جو بچے تھے ان لوگوں کے سب کے ہی تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے لباس تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ اتنی رات کو یہ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اس فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگا کہ اتنی رات کو میں بھی ان لوگوں کو کوئی یہ گھر ڈھونڈ رہے ہوں۔ میں ان کی طرف نہیں بڑھا، میں آرام سے اپنا کام کرتے ہوئے اس گلی میں سے گزر رہا تھا، اور ساتھ بار بار یہ صدا لگا رہا تھا کہ کسی نے اگر کچھ خریدنا ہو تو مجھ سے خرید لیں۔ جیسے میں نے ان لوگوں کو کراس کیا، اس وقت بھی وہ بالکل چپ تھے۔ جب میں نے ان لوگوں کو کراس کیا تو ان میں سے ایک بچے نے مجھے آواز دی کہ ہمیں بھی کچھ لینا ہے۔ میں فوراً سے رک گیا۔ جیسے میں وہاں پر کھڑا ہوا، گلی میں اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں، وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے میرے سے کافی زیادہ چیزیں لیں کھانے پینے کی، جو بھی میرے پاس ڈرائی فروٹ تھا ان لوگوں نے وہ لیا میرے سے۔ اس کے بدلے میں ان لوگوں نے مجھے پیسے دے دیے۔ وہ لوگ بہت زیادہ عجیب و غریب انداز میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی زبان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس زبان میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ جو ان کی عورتیں تھیں جب وہ کھڑی ہوئیں تو ان کی جو ہائٹ تھی وہ بہت زیادہ ایب نارمل سی لگ رہی تھی، بہت زیادہ ہائٹڈ تھیں وہ۔ اور وہ جو بچے تھے ان کے ہائٹ تو بچوں والی ہی تھی، لیکن ان کے جو چہرے تھے، جو ان کے چہرے کے نئے نقش تھے وہ ایسے تھے جیسے بوڑھوں کے ہوتے ہیں۔ جب میں نے روشنی میں ان لوگوں کے چہرے دیکھے، ان کے چہرے جھرے آئے ہوئے تھے، تو میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ ہیں کون۔ آج تک علاقے میں ایسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے پیسے پکڑائے، پیسے ان لوگوں نے، میں نے ان کو بتا دیا کہ اتنی کی چیزیں ہیں، بس ان لوگوں نے ایک ہی دفعہ وہ چیزوں پر ہاتھ رکھتے گئے، میں ان کو دیتا گیا۔ جتنے بھی پیسے بنے میں نے ان کو بتا دیے، ان لوگوں نے مجھے پیسے دیے، میں نے گنے بھی نہیں، اور میں نے فوراً وہاں پر رکھے اور میں تیزی سے وہاں سے نکل پڑا۔ ابھی اس گلی کے میں بالکل اینڈ پر ہی پہنچا تھا تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بالکل گلی کے سینٹر میں تھے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں اپنے گھر کی طرف، اگلی گلی سے ٹرن لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں وہاں سے گزر ہی رہا تھا، وہاں راستے میں مجھے 1-2 اور لوگ نظر آئے، ان لوگوں نے بھی میرے سے کچھ چیزیں خریدی، تو میں پیسے دینے لگا تو میری نظر پڑی ان پیسوں کے اوپر۔ جب میری نظر ان پیسوں کے اوپر پڑی تو وہ بہت زیادہ پیسے تھے، وہ 1000 کے کافی زیادہ نوٹ تھے، جبکہ میں نے ان کو چیزیں اتنے زیادہ پیسوں کی نہیں دی تھیں۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، مجھے اتنے زیادہ پیسے دے گئے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ وہ میرے پیچھے آ جائیں، اس نے ہمارے پیسے زبردستی لیے ہیں۔ میں فوراً سے میں نے اس آدمی کو یہ کہا کہ تم صرف 2 منٹ یہاں پر رکو، میں ابھی آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کو پیسے واپس کرنے تھے۔ میں اس گلی کے اینڈ تک گیا۔ وہ جو میرے ادھر کھڑا تھا، ریڑھی کے پاس جو کھڑا ہوا تھا، وہ بھی ہم لوگوں کے محلے کا ہی آدمی تھا۔ اس کو وہاں پر کھڑا کیا اور میں بھاگتا وہ اس گلی کے اینڈ تک گیا۔ میں نے اس گلی کے آگے تک جا کر دیکھا،
مجھے دور دور تک وہ لوگ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے. وہ لوگ کہاں گئے، وہ لوگ کون تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. آج تک میں نے دوبارہ ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا. ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے. وہ مجھے اتنے زیادہ پیسے دے گئے. میں پھر واپس آ گیا وہاں پر. یہ بات آ کر میں نے گھر والوں کو بھی بتائی کہ اس طرح سے وہ جو گلی تھی میں اس طرف سے گیا تھا اور وہاں پر مجھے ایسے لوگ نظر آئے. کافی دن گزرتے گئے. اب میں رات کے ٹائم بہت زیادہ لیٹ اس طرف سے نہیں جاتا تھا. ایک دفعہ موسم کچھ خراب تھا تو میں نے آج جلدی فیصلہ کیا کہ میں گھر جلدی چلا جاؤں گا. جیسے ہی میں اس گلی میں تو میں ٹرن نہیں کیا، لیکن اس گلی کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے اس گلی میں آج پھر بچوں کے کھیلنے کی اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اب اتنی رات کا ٹائم تھا، آج بھی تقریباً 11:30 پونے 12 بج گئے تھے. اتنی رات کو پھر بچوں کے بولنے کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ابھی میں اس گلی کے کارنر پر ہی کھڑا ہو کر اس گلی میں ہی دیکھ رہا تھا. وہی لوگ، وہی بچے، ان کے ساتھ وہی 2 عورتیں اسی گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھیں جہاں پر ان لوگوں نے میرے سے وہ چیزیں لی تھیں. میرے ذہن میں فوراً سے خیال آ گیا کہ ان لوگوں نے مجھے اتنے زیادہ پیسے دیے تھے، میں ان سے جا کر پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں اور مجھے اتنے زیادہ پیسے آپ لوگوں نے کیوں دیے. جیسے ہی میں نے اپنے وہ جو ڈرائی فروٹ والی ریڈی تھی اس گلی میں نے ٹرن کی، میری آنکھوں کے سامنے تھے وہ لوگ. زیادہ سے زیادہ وہ میرے سے دور ہوں گے تو 20 یا 25 قدم دور ہوں گے، اس سے زیادہ وہ لوگ مجھ سے دور نہیں تھے. میں اور تیز ہو گیا کہ لوگوں سے بات کر سکوں. میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ اس گھر کے اندر، بالکل اس گھر کے پاس، اس دیوار کے پاس جا کر غائب ہو گئے. جب میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح سے غائب ہوتے دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں فوراً سے وہیں سے واپس بھاگتا ہوا اپنے گھر آیا. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا. میں نے آ کر اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کہ اس طرح سے جو مجھے وہ پیسے دے کر گئے تھے وہ جنات تھے. جب سے ان کے پیسے میرے پاس آئے تھے اس کے بعد مجھے کافی زیادہ میرا ڈرائی فروٹ بہت جلدی بک جاتا تھا اور کافی زیادہ مجھے ان چیزوں میں سے بچت بھی ہونے لگ گئی تھی، بہت زیادہ پروفٹ ہونے لگ گیا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ان لوگوں نے میری ہیلپ کیوں کی. شاید وہ اس گھر میں مقیم تھے. میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں تھی بتائی. صرف اور صرف یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ تھی یا میرے نیبر میں جو میرے دوست تھے ان کو پتہ تھی. اس کے بعد کبھی بھی میں اس گلی میں دوبارہ نہیں گیا. مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ شاید وہ جنات مجھے دوبارہ نظر نہ آ جائیں. یہ ہم لوگوں کے نیبر کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فاروق آپ کا. لسنرز، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں سردی کے موسم میں، گرمیوں کی دوپہر میں، جب علاقے، جب سڑکیں، جب گلیاں بالکل سنسان ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جو یہ چیزیں فروخت کرنے کے لیے گلیوں میں جاتے ہیں. آئس کریم والے ہو جائیں یا کوئی بھی ہو جائیں تو ان کے ساتھ ایسے حادثے بہت ہوتے ہیں. چوکیداروں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں جو رات کے ٹائم پہرا دیتے ہیں محلوں میں، کیونکہ وہ مڈ نائٹ ہوتی ہے. سردیوں میں تو ویسے بھی سناٹا جلدی ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں جنات ان کی مدد کر جاتے ہیں، ان پر مہربان ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سٹوری میں یا ہر کہانی میں یا ہر واقعے میں ان کے ساتھ نقصان ہی ہو. بہت لوگوں کو فائدے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان نہ تو ان کی دوستی افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی دشمنی. اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ جو بھی ہمیں عطا کرے وہ اپنے جناب سے ہی عطا کرے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کے اپنے ریلیٹیوز تھے ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. 80s میں وہ جو انکل تھے وہ ریلوے میں ملازم تھے، وہاں پر کام کیا کرتے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لوگ راولپنڈی میں شفٹ ہو گئے. یہ ان دنوں کی بات ہے، ہم لوگ بھی پاکستان میں تھے. ان لوگوں نے ایک گھر لیا. تو وہ جو انکل تھے ان کی روٹین تھی وہ اپنے گھر کے گارڈن میں رات کے ٹائم بھی جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے وہیں پر پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کی روٹین تھی. اپنے روٹین کے ساتھ وہ یہ کام کرتے آ رہے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا وہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے، پریشان، بھاگتے بھاگتے گھر میں جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو بہت ڈرے ہوئے تھے. گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ تو اتنے اطمینان سے پرسکون ہو کر باہر عبادت کرتے ہیں، آج آپ کیوں ڈر گئے ہیں؟ تو وہ جو انکل تھے ان کا یہ کہنا تھا، میں ابھی عبادت ہی کر رہا تھا تو ایک دم سے میری نظر پڑی تو ہم لوگوں کے گارڈن کا جو بالکل کارنر ہے، فرنٹ کارنر ہے، وہاں پر میں نے ایک بزرگ کو کھڑے دیکھا. وہ بزرگ جو تھے سفید لباس میں تھے اور وہ میری طرف بہت زیادہ غصے سے دیکھ رہے تھے. میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کون تھے اور وہ کیوں مجھے اس طرح سے گھور رہے تھے.
وہ بہت زیادہ ڈر گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر عبادت کرنا بند کر دی. اسی طرح سے ہم لوگ بھی ان کو ملنے گئے ہوئے تھے. یہ بات انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی. ان کی جو مسز تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دوپہر کے ٹائم وہاں پر انہوں نے بھی وہ بزرگ دیکھے تھے. ان کے گھر میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے پھرتے ان کو نظر آئے تھے. پھر وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے اور ان لوگوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا. اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کی کہانی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اکثر رات کے ٹائم اپنے فرینڈس اور کزنس کو ملنے جایا کرتا تھا. تو جب کبھی بہت زیادہ دیر ہو جاتی تھی تو ہم لوگوں کے وہاں پر آزاد کشمیر میں جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی, ایک بہت بڑی دکان تھی, شاپ تھی. اس کی بیک سائڈ سے ایک شارٹ کٹ راستہ تھا. اس شارٹ کٹ راستے کو بہت کم لوگ یوز کرتے تھے. کبھی کبھار ہوتا تھا تو وہاں سے کوئی گزر جاتا تھا. اسی طرح سے ہوا, رات کافی زیادہ ہوگی تو میں گھر واپس آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں شارٹ کٹ راستے سے چلا جاتا ہوں. اندھیرا بہت زیادہ ہو گیا ہے, رات بھی ہو گئی ہے, تو میں اس شارٹ کٹ راستے کی طرف سے ہوتا ہوا چلا جاتا ہوں. جیسے میں اس شارٹ کٹ راستے کی طرف آیا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے. میرے قدموں کے ساتھ ساتھ کسی کے اور بھی چلنے کی آواز آ رہی تھی. میں وہیں پر رکا اور میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا. میرے پاس ٹارچ تھی, میں نے ٹارچ سے دیکھنا چاہا کہ کون ہے, تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. میں نے پھر چلنا شروع کیا تو پھر کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی. اب میں رک گیا کہ شاید کوئی ہو, کسی کو راستہ پوچھنا ہو یا کوئی راہ گزر ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے ہمارے علاقے کا ہی ہو. میں نے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا, ایک دو دفعہ آواز بھی دی کہ کون ہے یہاں پر. تو ایک دم سے وہ جو دیوار تھی دکان کی, اس شاپ کی جو دیوار تھی, وہاں سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سر مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے. میں نے اس کی طرف ٹارچ کی تو وہاں سے عجیب و غریب ہنسی کی آواز آنے لگ گئی. اب وہ ہنسی کی آواز اتنی عجیب تھی کہ کون ہنس رہا ہے اور بڑی آہستہ آواز میں ہنس رہا ہے, اور اس نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب بھی کیا کہ ادھر آ کر میری بات سنو. میں تھوڑا سا گھبرا گیا کہ اتنی رات کو میرا نام لے کر مجھے کون پکار رہا ہے. پہلے مجھے یہ لگا شاید میرے کوئی دوست یا کزن مجھے تنگ کر رہے ہوں گے, میرے پیچھے آگے ہوں گے. میں جیسے اس دیوار کی طرف بڑھا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں وہاں پر کون ہے. ابھی میں تھوڑا سا اس دیوار کی طرف ٹرن نہیں ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی مخلوق کھڑی ہوئی تھی. اس کا قد کافی زیادہ لمبا تھا اور اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا, اور وہ بڑے خوفناک انداز میں ہنس کر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی. جب میں نے اتنے خوفناک چہرے والی مخلوق کو دیکھا, میں بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگتا ہوا گھر آیا. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. میں نے گھر آ کر ساری بات گھر والوں کو بتائی کہ اس شارٹ کٹ راستے سے میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. میں نے سب دوستوں کو بتایا, سب کزنس کو بتایا کہ دوبارہ کبھی بھی اس شارٹ کٹ راستے سے مت جانا, وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. اس طرح سے ان لوگوں نے مجھے, ان جنات نے رات کو مجھے ڈرایا. وہ بہت خوفناک تھے. پتہ نہیں اب ان کا جو بسیرا جو تھا وہاں پر اس شاپ میں تھا یا اس راستے پر تھا, وہ بہت ڈراؤنے تھے. میں بہت زیادہ بیمار رہا. پھر میں نے کافی زیادہ علاج بھی کروایا, تعویذ لیے, تب جا کر میرا وہ جو خوف تھا وہ ختم ہوا. یہ دو سٹوریز تھیں جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنرز, کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو سنسان ہوتے ہیں, جہاں پر اتنی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی. وہاں ان ویران راستوں پر پھر جنات مقیم ہو جاتے ہیں, اور جب کبھی وہاں سے لوگ گزرتے ہیں بالخصوص رات کے ٹائم تو ان کو وہ ضرور اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. کبھی کچھ لوگوں کے پاس پتھر آ کر گرتے ہیں, کبھی کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی بھاگ کر گزرا ہے, کوئی ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ راستے سے انسان گزر رہا ہو تو ان کا سر بھاری ہو جاتا ہے, شولڈرز بھاری ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ سارے وہاں کے اثرات, وہاں کے آسیب, وہاں کے جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کبھی بھی کسی ویران سنسان راستے سے دوپہر کے ٹائم یا رات کے ٹائم گزرے, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, تو ضرور آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر اس کو حصار کیا کریں. چاروں کل پڑھ کر, آیت الکرسی پڑھ کر, درود پاک پڑھ کر, اور اللہ کی سپرد اپنے آپ کو کر کے وہاں سے گزرا کریں. تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ جنات آپ کے ساتھ شرارت نہیں کریں گے, آپ کو تنگ نہیں کریں گے. لسنرز, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں.
نینا وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، وہ بھی ہارر سٹوریز دے رہی ہیں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور اپنا بہت خیال رکھا کریں، نماز قرآن پاک پڑھ کر اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اپنے والدین کے لیے ان کی صحت مند لمبی زندگی کے لیے دعا کیا کریں، اپنا بہت خیال رکھا کریں اور خوش رہا کریں، اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔